آج کے اس پروگرام کے میر محفل اور حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں ملحدین کے اسپیشلسٹ اور جاوید اختر کے چہرے سے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کا یہ کہنا کہ بڑے مفتی صاحب، یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کا رعب اس کے اوپر کتنا پڑ رہا تھا۔ ہم اس مجلس میں موجود تھے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پوری ڈیبیٹ میں اکثر وہ مفتی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ جو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا رعب تھا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا۔ میں درخواست کروں گا بغیر کسی تمہید کے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری گزارش ہوگی تمام حضرات سے خاموش ہو جائیں۔ آج میری طبیعت خراب ہے لیکن آپ کی محبت میں آیا ہوں، اور 2 دن سے طبیعت ناساز چل رہی ہے، سر میں درد بھی ہے، آواز بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو آپ کی خاموشی کے اوپر میری پیغام رسانی موقوف ہے۔ پھر وہی دلیل توقف آ گئی، تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ کچھ منتشر افکار ہیں، خیالات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے عزیزم مفتی شمائل احمد عبداللہ نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہوں گا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے، ذرا خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے اساتذہ سے کتنا تعلق ہے اور ان کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ کل جب ڈیبیٹ ہوئی تو ڈیبیٹ سے تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد میرے پاس ایک فون آیا، اور یہ فون تھا دارالعلوم دیوبند کے استاذ، میرے محسن استاذ حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی صاحب کا دامت برکاتہم۔ وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ہر ایک کو کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ایک خاص انداز ہے۔ تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا حضرت آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شرح عقائد میں نے آپ سے پڑھی، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ نے اکثر مجھے سنا ہوگا کہ جب بھی میں نصاب پہ بات کرتا ہوں تو شرح عقائد کا ایڈورٹائز ضرور کرتا ہوں، اور شاید امام تفتازانی رحمہ اللہ کو اس وقت یہ اندازہ نہ ہوگا کہ 1000 سال کے بعد کوئی شخص اس کتاب کے تعلق سے اتنی گفتگو کر رہا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ سے لے کر یہاں تک ہر موقع پر شرح عقائد۔ مفتی شمائل صاحب نے ڈیبیٹ میں جو دلائل دیے ہیں، مفتی شمائل صاحب نے شرح عقائد نہیں پڑھی، لیکن دلائل سارے وہی کے تھے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں بھائی، پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسباب، ہاں بیٹھ جائیں۔
بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، پھر بولنا مشکل ہو جائے گا. تو اسباب کے درجے میں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کے لیے مہیا ہیں. میں نے آج ہی کسی سے کہا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے دلیل توقف کو، اور یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کل سے بہت مشہور ہوا ہے، کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشن کلب میں کبھی بطلان تسلسل کیا جائے گا اور برہان تطبیق دی جائے گی. یہ سارے کے سارے دلائل آپ اگر ہفتوں میں پڑھتے ہیں اور شرع عقائد آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب ان دلائل کو، بلکہ آپ تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جبکہ ان دلائل کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ امتحان میں نمبر اچھے آلے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مدارس میں، دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے، بہت سے مدارس میں نے یہ سنا ہے کہ اساتذہ خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کتاب بہت مشکل ہے، اب امتحان بھی آ رہا ہے، چلو بھائی ورق گردانی کر لو. تو اگر کل ہم نے ایک ایسی ڈیبیٹ میں کہ سامنے ایک ملحد تھا، ملحدوں کا بہت بڑا چہرہ تھا، اور آڈینس میں جے این یو کے پروفیسرز اور کہاں کے لوگ یہ سب موجود تھے، اور وہاں دلیل توقف کے جس کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے تقریر دلپذیر میں لکھ دیا، یعنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی، وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے، اور بطلان تسلسل وہ مفتی شمائل صاحب پیش کر رہے تھے. یہ تصور نہیں تھا چند سال پہلے تک کہ یہ مباحث اس لیول کے اوپر ڈسکس کیے جائیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ صرف اس کو لسان قوم چاہیے. اگر لسان قوم آپ کے پاس آ جائے تو پیغام کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کا اعتماد. اس موقع پر ایک بات مجھے یاد آئی اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہوں گا. میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. دارالعلوم دیوبند سے میں نے اس سال افتاء مکمل کیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں باہر پڑھنے جاؤں گا. تو میں حضرت کے پاس ویسے ہی مشورے کے لیے پہنچ گیا اور میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جامع ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور آپ کا مشورہ کیا ہے. تو حضرت کا ایک خاص انداز تھا، انہوں نے کہا جاؤ. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ وہاں عقائد خراب ہو جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمیں تمہارے تعلق سے فکر نہیں ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہوگا تو ہم صحیح کر دیں گے. یہ حضرت کا اعتماد تھا ایک شاگرد کے اوپر. میں جب اس واقعے کو سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مجھے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، چونکہ میرے استاد نے جو اعتماد مجھ پہ کیا تھا، اس اعتماد کی لاج رکھنی بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں لاج رکھوں گا. اور آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی اور آپ بھی اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی لاج رکھیں. اس ڈیبیٹ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت سے لوگ الگ الگ انداز سے اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہماری برادری میں، علماء کی برادری ہو، طلباء کی برادری ہو، اس میں ایک چیز کے تعلق سے جو احساس پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی. ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں، اس اصطلاح سے واقف ہیں اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کتابوں کا، خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے ہم اس سے بالکل نابلد ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مرقات الطارم لحدوث العالم. اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا. اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے، مکان جس کو ہم انگریزی میں سپیس کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے.
اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان۔ تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب جب میں نے کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھنا آسان نہیں تھا۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے، لیکن چونکہ 2-4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑا محنت کر کے 5-6 مرتبہ ایک صفحے کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت نے اس کتاب کے غالباً صفحہ 17 یا 18 ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا بنا لا نحن به، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3-4 الفاظ انہوں نے لکھ دیے اور آگے بڑھ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی حقیقت کیا ہے؟ اس تعلق سے گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہو رہی ہے کہ زمانہ کیا ہے۔ ارسطو نے یہ کہا کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام، یعنی حرکت کو ناپنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک حقیقت مطلقہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور قدیم ہے، یعنی زمانے کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر افلاطون آیا، اس نے کہا کہ نہیں، زمانہ حقیقت مطلقہ تو ہے لیکن مخلوق ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بہت سے فلاسفرز آئے، حکمائے یونان آئے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے جس کو آئزک نیوٹن کہا جاتا ہے، اس نے ارسطو کے فلسفے کو لیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ زمانہ از این ایبسولوٹ ریالٹی۔ ایبسولوٹ ریالٹی کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت مطلقہ، وہی بات جو ارسطو نے کہی تھی، اور اس نے بھی زمانے کو قدیم مانا۔ یہاں تک کہ ایک مشہور فلاسفر ہے جو ماضی قریب میں بھی گزرا ہے، اس کا نام ہے کانٹ۔ کانٹ نے یہ کہا کہ زمانہ دراصل موجود ذہنی ہے، یہ ہماری ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو مرتب کر سکیں، ورنہ ہم کبھی بھی اپنے تجربات سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زمانہ نہیں ہوگا۔ زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان تمام مباحث سے واقف تھے۔ وہ ارسطو کے فلسفے سے واقف تھے، وہ افلاطون کے فلسفے سے واقف تھے، وہ آئزک نیوٹن کی رائے سے واقف تھے، وہ کانٹ کے فلسفے سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانٹ کے اس فلسفے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زمانے کے بارے میں کہ الزمان ہوا بھی لا نحن بھی ہوا بنا، کہ زمانہ ہم سے ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ہے، وہ موجود ذہنی ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے۔ یہ بات مرقات الطارم میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ ہے کل کی ڈیبیٹ سے متعلق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِذًا لَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ عبارت بظاہر جناتی ہے لیکن اس کے پیچھے وسیع مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ کل جاوید اختر نے اپنی باری میں جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال آیا تھا۔ اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ہے، خود علامہ کشمیری نے ان 3 الفاظ میں دے دیا، اذن لا معنی لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ہم سے ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی لازم نہیں آتا کہ زمانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، چونکہ زمانہ تو خارج میں ہی نہیں۔ اب یہ بات 3-4 الفاظ میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان مباحث سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو جب میں یہاں طلبہ عزیز سے مخاطب ہوتا ہوں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں علم کلام کے احیاء کے تعلق سے
طلبہ کی توجہ مبذول کراؤں، اساتذہ کی توجہ مبذول کراؤں، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو سبقاً درساً ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کتابیں ہم پڑھیں گے تو دنیا کے کسی بھی فورم پر جا کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی تراث سے جڑیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کی چھوڑی ہوئی تحریرات سے آپ استفادہ کریں، تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان فورمز پر جا کر گفتگو کر سکیں گے۔ ایک اور بات کل کی ڈیبیٹ میں آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب ویسے عام طور سے سوال جواب ہوتا ہے اور خصوصاً جب اتنا ٹینسڈ ماحول ہو، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جو کہ ہم اس کمرے میں موجود تھے جہاں 200 افراد تھے اور ماحول بڑا ٹینس تھا۔ ابھی مفتی شمائل صاحب اپنی بات کر رہے تھے، اب یہ تھا کہ بھئی اب جاوید اختر کیا کہیں گے، وہ جاوید اختر نے اپنی بات کہی، میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ مفتی شمائل کیسے اس کا جواب دیں گے، اور ٹینس ماحول، ہر ایک آدمی اس سے متاثر تھا۔ اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو بات جینوسائیڈ کے اوپر آ گئی، غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر عادل ہے اور اس کی صفت عادل ہے تو پھر آخر وہ ظلم کو روا رکھے ہوئے کیوں ہے، وہ مداخلت کر کے اس ظلم کو کیوں نہیں روک دیتا۔ یہ بات وہاں آئی اور مفتی شمائل صاحب نے جو جواب دیا وہی حقیقی جواب ہے۔ جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، یعنی اس کی حکمت انلیمیٹڈ، انفینٹ، یعنی غیر محدود ہے، اور اس کا علم غیر محدود ہے۔ اگر آپ اس کے ایک ایک فعل، جو خود افعال اس کے غیر محدود ہیں، ایک ایک فعل کی حکمت کو جاننے کا مطالبہ کریں تو آپ خود اپنے آپ کو العلیم بنانا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے۔ چونکہ اگر آپ کے ذہن میں تمام کی تمام غیر محدود حکمتیں آ جائیں تو علم غیر محدود ہو جائے گا، اور پھر آپ بھی الحکیم ہوں گے اور آپ بھی العلیم ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ بچے مرتے ہیں، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں اور طرح طرح کی آفات و بلیات و مصائب آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں شروع میں ایک مبحث ذکر کیا ہے، اور یہ ہے حسن اور قبح کا۔ بالکل شروع میں یہ مبحث آتا ہے، اس میں اشاعرہ کا جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن اور قبح نقلی ہے، عقلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کو حسن قرار دیا، جس کا حکم دیا وہ حسن ہے، اور اللہ نے جس کام سے روکا وہ قبیح ہے، اور اللہ کے کسی بھی فعل میں اور کسی بھی کام میں قبح ممکن نہیں ہے۔ یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو اس سوال کے اوپر فٹ کریں، جب اللہ کا کوئی بھی کام قبیح نہیں ہے، اس کا ہر کام حسن ہے، اور مالک الملک ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے۔ آپ لبرلز کو یہ کہیں کہ بھائی تم عورتوں کو ابورشن کی اجازت دیتے ہو، کیوں؟ وہ یہ کہتے ہو کہ بھائی میرا جسم میری مرضی کا اصول ہے نا، یہ اس عورت کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے اسقاط حمل کرائے یا اسقاط حمل نہ کرائے، تم اس کو مکمل تصرف کا اختیار دیتے ہو، یہاں تک کہ پیٹ میں پلنے والے بچے کی جان لینے کا اختیار دیتے ہو۔ یہ اختیار تم خدا کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا یہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے مملوک نہیں ہیں؟ کیا یہ دنیا اس کے تصرف میں نہیں ہے؟ صاحب تصرف اور صاحب ملک اپنی ملکیت میں جس طریقے سے چاہے تصرف کرے وہ حسن ہی حسن ہوگا۔ ایک مجسمہ ساز اگر مجسمہ بنانے کے بعد مجسمہ توڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ ایک تصویر بنانے والا تصویر بنانے کے بعد تصویر کو پھاڑ دے تو کون ہے جو اس سے سوال کرے؟ خدا نے اس جہاں کو بنایا ہے، سوارا ہے، یہ خدا جانے کہ وہ اس جہاں کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اشاعرہ کا نقطہ نظر ہے جو حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے یہ سارے مباحث جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں اور ڈیبیٹ سے جو کل مکالمہ ہوا ہے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، یہ صرف بتانا مقصد ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام مباحث کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی کتابیں یورپ سے نہیں آئی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مفتی شمائل نے کل جوابات دیے تھے۔ یہ کتابیں کوئی ایسی لائبریریوں میں نہیں ملتی کہ جہاں آپ پہنچ نہ سکیں، یہ ایسی زبانوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں جس کو آپ پڑھ نہ سکیں، یہ آپ ہی کی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کی بڑوں کی لکھی ہوئی ہیں، آپ ہی کے یہاں دستیاب ہے، اور بہت سو کے یہاں الماری میں رکھی ہوئی بھی ہے۔ کام صرف اتنا کرنا ہے کہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، میرا صرف یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آپ اپنے اکابر کے منہج سے اور ان کی تراث سے جوڑیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کا ہر ایک شخص مفتی شمائل ہوگا، آپ میں کا ہر ایک شخص
اس مرتبے پر فائز ہوگا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے احقاق حق اور ابطال باطل کا کام لے گا۔ مفتی شمائل صاحب نے آخر میں ایک بات ذکر کی اور بڑی اچھی ذکر کی، اور وہ یہ کہ طرح طرح کا تعصب مختلف جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ ایک نئی قسم کا تعصب ہے ادارہ جاتی تعصب۔ مفتی شمائل اگر نہ بھی کہتے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کل کے بوسے نے اس تعصب کی دیوار کو ختم کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج اگر ایک ندوی فاضل کا دیوبند کے طلبہ استقبال کر رہے ہیں تو اگر تعصب کسی کے ذہن میں ہوتا تو یہ استقبال نہ ہو رہا ہوتا۔ مفتی شمائل صاحب آج کے دن کے ہیرو ہیں، اور ندوے سے پہلے دیوبند آئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ندوے جائیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ شاید جاؤں، ابھی طے نہیں ہے، اب وہ خبر پہنچ جائے گی وہاں، وہ منہ سے نکل گیا، واپس لیتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ ایک اور بات میں بتا دوں کہ آج سے کوئی تقریباً 1.5-2 سال پہلے میری یہ کوشش ہوئی کہ جاوید اختر کو ڈیبیٹ پر بلایا جائے، اور بیچ میں کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جاوید اختر سے رابطہ بھی کیا، اور جاوید اختر نے حامی بھر لی کہ ہاں بھائی ڈیبیٹ کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں مفتی صاحب کے چینل پر ہی آ جاؤں گا، میرا اپنا کوئی چینل نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بہت زیادہ وسعت ظرفی رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ان سے ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں ابھی جو حضرت والا فرما رہے تھے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم بات تھی، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن پھر کسی من چلے نے اویس اقبال والی ویڈیو ان کو دکھا دی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ان سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو بولنے ہی نہیں دیتے۔ پھر وہ بات ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آ رہا ہوں، وہاں ہی مفتی صاحب رہتے تو وہیں بات کر لیں گے۔ وہ آئے لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں بن پائی اور گفتگو ان سے نہیں ہوئی۔ جب ہم پرسوں ان سے ملے، ڈیبیٹ سے ایک دن پہلے میں اور مفتی شمائل صاحب ان سے ملے، ان کی ٹیم سے 2-3 لوگ اور تھے، تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کی وہ اویس اقبال والی ویڈیو دیکھی ہے، آپ نے بہت ہی سنجیدگی سے کلام کیا ہے، اور آپ نے مکمل موقع دیا ہے سامنے والے کو بولنے کا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے یہ کہہ کر مناظرے سے پیچھا چھڑایا تھا کہ میں بولنے نہیں دیتا، اور ابھی وہی ویڈیو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے رجال متعین ہوتے ہیں، اس کے لیے افراد متعین ہوتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، مفتی شمائل صاحب کو چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مفتی شمائل صاحب کو توفیق دی تھی، ان کے لیے توفیق لکھی گئی تھی، اس لیے میں چاہے جتنا بھی زور لگا لیتا یہ کام ہونے والا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہوں گا، اور میں نے مفتی صاحب سے بھی یہ کہا کہ بھائی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے کام میں تھوڑا سا حصہ میرا ہو جائے، صرف اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور جو کچھ بھی تیاری ہو رہی ہے اس میں مشورے میں شامل ہوں۔ باقی ان کی اپنی محنت ہے، اور یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے کہ انہوں نے سارا کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیا، اور ان میں مجھے بھی شامل کر لیا، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے اکابر کی تراث کو پکڑے رکھیں، اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھیں۔ کانٹ سے زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہے۔ کانٹ کا فلسفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے فلسفے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت تھانوی کے ملفوظات ہی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ انتباہات مفیدہ پڑھیں، اشرف الجواب پڑھیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیں، عبقات پڑھیں جو شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ تو ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ اسی میدان میں اس لیول پر کام کر رہے ہوں گے کہ کل آپ کے لیے استقبالیے دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ مولانا محمود صاحب نے ہم آج کی اس انجمن فکر و تحقیق کی طرف سے یہ جو آج کے پروگرام کا انعقاد کیا ہے تو میں شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں یہاں بلایا، یاد کیا، اور طلبہ کے سامنے آپ ہمیں لے کر آئے۔ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔